دوسری خاص دعا جو حالت سجدہ میں مومن بندہ اللہ رب العزت سے کرتا ہے وہ یہ ہے: الہی کفانی من نعیم الدنیا بمحبتک وشوقک وعشقک وذکرک وکفانی من نعیم الآخرۃ بلقائک ورضائک بفضلک وکرمک یا اکرم الاکرمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار مجھے کافی ہے، دنیا کی نعمتوں سے تیری محبت مجھے کافی ہے، دنیا کی نعمتوں سے تیرا شوق مجھے کافی ہے، دنیا کی نعمتوں سے تیرا عشق اور تیرا ذکر، اور مجھے کافی ہے آخرت کی نعمتوں سے تیرا دیدار، اور مجھے کافی ہے آخرت کی نعمتوں سے تیری رضامندی اور خوشنودی، تیرے فضل و کرم سے۔ اے کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے پروردگار، اور تیری رحمت کے طفیل سے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدا۔ تو یہ دعا ایک مومن بندہ جو کر رہا ہے، اگر گڑ گڑا کر بلکہ اگر آنسو بہا کر کرتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتے ہیں، اس بندے کو اپنی محبت عطا کرتے ہیں، اپنا شوق عطا کرتے ہیں، اپنے عشق سے سرفراز فرماتے ہیں، اپنے ذکر میں ہمیشہ مصروف رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ مومن بندہ احادیث شریفہ میں بھی آتا ہے کہ جب ایک مومن بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اور سجدہ اللہ سے سب سے زیادہ قریبی حالت میں ہے، تو سارے پردے، سارے حجابات، ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اور بندہ اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اپنی دلی کیفیات کو رکھتا ہے، اپنے دل کے زخموں کو، اپنے جسم کے زخموں کو، اپنے اعمال کے زخموں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے درمیان جب کوئی حجاب نہیں ہوتا، جب کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور اس وقت یہ دعائیں کی جاتی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کو یقیناً قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ دو دعاؤں تو خاص طور پر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی دعائیں ہیں انسان جو یاد کر سکتا ہے، اگر یاد نہیں ہے تو اللہ زبانوں کا محتاج نہیں ہے۔ ایک انسان اگر ملی عالم میں بھی دعا کر رہا ہے تو اللہ سننے والا ہے، ایک انسان تیلگو میں بھی دعا کر رہا ہے تو اللہ سننے والا ہے، اگر زبان سے بھی نہیں بے زبان سے بھی دعا کر رہا ہے تو اللہ سننے والا ہے، اس لیے کہ ساری زبانوں کا بھی خالق اللہ ہے۔ اللہ صرف دلی کیفیات کو دیکھتا ہے، علیم ما فی الصدور ہے، دل میں خشیت کتنی ہے، ڈر کتنا ہے، رغبت کتنی ہے، شوق کتنا ہے، محبت کتنی ہے، عشق کتنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو حاضرین محترم، خاص طور پر رمضان المبارک کے مقدس موقع میں تو ہمیں ہمیشہ پابوزو رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ جب آدمی ٹرین ہو جاتا ہے تو ٹرین ہونے کے بعد اس کا ہی ضمیر اس پر ملامت کرتا ہے اگلے دنوں میں کہ طہارت کو کیوں چھوڑ رہا ہے، وضو سے کیوں نہیں رہ رہا ہے۔ آپ پریکٹیکل دیکھ لیجیے، آپ پورا کر دیکھ
دنیا مختلف قسم کے خرافات میں شیطان چاہتا ہے کہ مختلف قسم کے خرافات میں انسان کو ڈالے. آدمی وضو کر رہا ہے، اعضاء کو دھوتے ہوئے یہ تصور کر رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ الہ العالمین یہ اعضاء کو میں دھو رہا ہوں تو مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، میرے چہرے کو قیامت کے دن منور کر دے. لیکن ایسے عملاً اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہمیں عذاب میں ڈالنے والے ہیں، دوزخ کی آگ میں چھوڑنے والے ہیں، تو وہ وضو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں. یہ دیکھا جاتا ہے، اس لیے تنبیہاً آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ وضو کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں. اگر وہ آزاد ہونے کے وقت کی دعائیں یاد نہیں ہے تو کم از کم ذکر کر لیجئے، وہ بھی کافی ہے. اور یہ تصور کریے کہ جب کلائیاں ہو رہے ہیں تو یہ تصور کریے کہ یہ ہاتھ میرے حق کے معاملے میں استعمال ہو، گناہوں سے بچے، خرافات سے بچے، ورنہ دوسری اور لفظیات میں رہیں گے تو یقیناً شیطان انسان کو کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھے کاموں میں اس کا دل نہ لگے، زبان نہ لگے، وسوسے پیدا کرتا ہے. آپ آزما کر دیکھ لیجیے، بھول جانے والی ساری چیزیں یاد آتی ہیں مسجد میں، اور خاص طور پر مصلی پر، اور خاص طور پر رکعت باندھنے کے بعد. اسی لیے ایک واقعہ رکھتا چلوں جو وسوسہ اور شیطان انسان کو خلل ڈالتا ہے، شیطان جو انسان کو بھٹکاتا ہے، خرافات میں ڈالتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ امام صاحب میں نے اپنے ایک زندگی کی پونجی، ایک خزانہ دیناروں کا ایک خزانہ میں نے کہیں چھپا دیا اور اب میں وہ چھپائی ہوئی جگہ کو بھول گیا. That is impossible. لیکن ہوتا ایسا، خزانہ چھپانے کے بعد وہ بھی آدمی زندگی بھر کی محنت بھول نہیں سکتا. لیکن ایک ایسا واقعہ ہونا تھا اگلے لوگوں کی تنبیہ کے لیے، تعلیم کے لیے، تو آدمی وہ بھول گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ امام صاحب کو ایسا نسخہ بتائیے، کوئی ایک ایسا عمل بتائیے، آدمی جب پیسہ جاتا ہے تو آپے سے باہر ہوتا ہے اور خزانہ وہ بھی پوشیدہ، وہ بھی بھول گیا. اب ہڑبڑا کے امام صاحب کے پاس آیا، نسخہ تلاش کرنے لگا. امام صاحب اب اس کو دیکھیے کہ بھائی یہ شخص بڑا تلملا اٹھا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے. چنانچہ امام صاحب فوری نسخہ دیے کہ آج رات، پوری شب تو تازہ وضو کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد پھر نماز پڑھتے جا. ساری رات اللہ سے نماز پڑھنے کے بعد صبح صادق اللہ سے دعا کر کے الہ العالمین تو سارے پوشیدہ خزانوں کا مالک ہے، میرا پوشیدہ خزانہ کہاں میں نے رکھا ہے، بھول گیا ہے، وہ مجھے یاد دلا دے. اب جو امام صاحب کے نسخے پر وہ عمل کرنے کے لیے آیا، وضو کیا، رکعت باندھی کی نہیں، اسے وہ جگہ